السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام اور سائنس کے علمی نکات کی کچھ حکمت لے کر آپ کا میزبان علی امام حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اسلام اور سائنس وہ نقطۂ علم ہے جس پر آج دور جدید میں مادی اور معاشی ترقیوں کے بعد سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے، جس میں یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام اور سائنس کا تقابل کیا جائے۔ اس بحث میں ہمارے کچھ مسلمان اہل دل بھی جوش و جذبات سے آگے بڑھ کر بڑے بڑے علمی دلائل دیتے ہیں، لیکن اس پروگرام کے توسط سے سب سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ اسلام ایک دین ہے اور سائنس ایک علم، اور جہاں علم خاموش ہوتا ہے وہاں سے دین کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے دین اور علم میں کبھی کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ دور جدید کے مشہور اسلامی سائنسی مفکر ڈاکٹر حسین نصر نے اس بارے میں کیا خوب کہا کہ جو لوگ اسلام اور سائنس کے درمیان موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے تو ان کی عقل پر ہنسی آتی ہے۔ بھلا کبھی کوئی اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کی سائیکل سے ٹکر ہو سکتی ہے؟ بہرحال میں یہ بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دین اسلام ہی ہے کہ جس نے دنیا کو سائنس سے آشنا کروایا۔ اسلام سے قبل قدیم صحیفوں کا جائزہ لیں یا پھر یونانی، ایرانی یا ہندی حکمتوں کی کتابوں کے اوراق کھنگال لیں، وہاں حکمت کی باتیں تو ملیں گی لیکن کہیں بھی انسانوں کو عقل اور شعور کی دعوت کا مظہر نہیں ملے گا۔ یہ صرف اسلام کا بنیادی ماخذ قرآن پاک ہی ہے، جہاں بار بار افلا تعقلون اور افلا تدبرون، یعنی کیا تم عقل نہیں رکھتے اور یا پھر کیا تم غور نہیں کرتے کی صدائیں ملیں گی، جو قرآن سے پہلے دنیا کی کسی کتاب میں نہ تھی۔ لفظ سائنس لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جاننے کے ہیں، یعنی علم اشیاء کی وہ جانکاری ہے جو انسان مادی اور غیر مادی اشیاء کے لیے کرے۔ تو قرآن پاک نے لفظ جاننا کو بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دہرایا تاکہ انسان کے لیے اللہ کی پہچان کے دروازے کھل جائیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم جدید سائنسی شعبہ جات میں اسلام کی حقانیت کی طرف آپ کو لے کر چلیں، میں یہاں یہ بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جدید سائنس پر مسلمانوں نے اپنے دین کی وجہ سے ہی احسان کیا، بلکہ جدید سائنس کی بنیاد بھی مسلمانوں نے ہی رکھی۔ آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو مغرب کے علم سے متاثر ہے، وہ فوراً یونان کی مثال دیتا ہے کہ وہاں فیثاغورس، افلاطون اور ارسطو جیسے افراد موجود تھے۔ تو جناب، میں یہاں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ سب کے سب فلسفی تھے، نہ کہ سائنسدان، اور ان کی حکمت کا یہ عالم ہے کہ ارسطو کی کتابیں اٹھا کر آپ موجودہ سائنس یا فلسفے کے سامنے رکھ دیں تو آپ کو وہ ساری باتیں طفلانہ محسوس ہوں گی، لیکن یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے دین حق کی بنیاد پر جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مسلمانوں نے نماز کے لیے کعبے کی سمت تلاش کرنے کی کوشش کی تو جدید علم جغرافیہ وجود میں آ گیا، جس کا عظیم ترین فرد ابو ریحان البیرونی تھا، جس نے صرف حساب لگا کر دنیا کا صحیح رقبہ معلوم کر لیا۔ مسلمانوں نے عبادت کے لیے تندرستی کے نکات ڈھونڈنے شروع کیے تو جدید طب کا شعبہ وجود میں آیا، جس میں ابن سینا اور الرازی کے نام آج جدید یورپ میں بھی عزت سے لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب نماز، روزوں کے اوقات کا تعین شروع کیا تو علم فلکیات کی جدید شاخ وجود میں آئی، جس میں عمر خیام جیسے سائنسدانوں نے پہلی بار شمسی کیلنڈر متعارف کرایا اور سورج کی گردش کو لیپ ایئر سے درست کیا۔ اور پھر جب مسلمانوں نے تجارت میں صحیح ناپ تول کو اپنا معیار بنایا تو علم حساب کو جدید دنیا میں داخل کروایا، جہاں جابر بن حیان جیسے نامور سائنسدان آج بھی دین حق کی عظمت بتا کر جدید سائنس کو باور کراتے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے جدید علم پر احسانات کیے۔ ناظرین، مشہور مورخ والیس مرفی اپنی کتاب واٹ اسلام ڈڈ فار اس میں لکھتا ہے کہ آج جدید دنیاوی علوم کو اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے کہ یہ عرب سے اٹھنے والے مسلمان ہی تھے جنہوں نے دنیا کو نئی علمی تہذیب سے ہمکنار کروایا۔ اس طرح یورپ میں جدید علم کا بانی راجر بیکن کہتا ہے کہ مسلمانوں نے علم کے شعبے میں جتنا علم حاصل کیا اور پھر ساری دنیا کو اس علم کی دنیا میں ایک نیا انقلاب لایا۔ ناظرین، یہ وہ چند مثالیں ہیں جو ہم مسلمانوں نے سائنس کی ترقی کے نام پر کی اور جن کا اعتراف اہل مغرب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، کوئی فسانہ نہیں۔ ہم اپنے اگلے پروگرام میں قرآن پاک کے کچھ حصوں کے وہ نکات پیش کریں گے جسے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے کلام پاک میں
دنیا کو بتا دیا اور پھر اس کو آج جدید سائنس نے 100% درست ثابت کیا۔ اگلی نشست تک کے لیے اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔